أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں، ان کے کیے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی۔ اے پیغمبر، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا۔ اور جب یہ آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائے، اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور ہرگز ان مشرکین میں شامل نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، سوائے اس کی ذات کے حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ سورہ قصص کی 83 سے لے کر کے 88 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورہ قصص کی آخری آیات ہیں۔ انہی آیات پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو مکمل فرمایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ فساد مچاتے ہیں۔ قرآن کے اندر دیکھیے پہلی آیت کریمہ کے اندر دو جملے استعمال کیے، ایک تو علو اور ایک فساد۔ علو کہتے ہیں، اس علو کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے، ان میں سے ایک معنی تکبر کے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی نظر میں تکبر اتنی بری بلا ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایمان والا، چاہے وہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان کیوں نہ ہو، وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور کوئی متکبر آدمی، چاہے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہی تکبر کی نہ ہو، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ شیطان کو گمراہ کرنے والی چیز تکبر ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے سے منکر ہو گیا۔ ابھی میں نے پہلی رکعت میں بھی آیت جو پڑھی اس میں اسی ابلیس کا ذکر کیا گیا، الا ابلیس۔ تمام فرشتوں نے سجدے کیے لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھ کو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ اوپر ڈالو تو نیچے آ جاتی ہے،
آگ کی خاصیت کیا ہے؟ اس کو اوپر کرو تو اوپر ہی چلی جاتی ہے. تو میں ان سے افضل ہوں، اور افضل ہو کر کے غیر افضل کو میں سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، اپنے دربار سے بھگا دیا، جنت سے اس کو خارج کر دیا. تو تکبر اتنی بری بلا ہے. اچھا، تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا. تکبر کی تعریف، تکبر کا ڈیفینیشن جو کیا گیا اس کو تکبر کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی حقیر، دوسروں کی حقارت اور دوسروں کی ذلالت اس کے دل میں ہو، اور اپنے آپ کو وہ اعلیٰ اور برتر سمجھتا ہو. لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا مکان بنانا، اچھی گاڑی پر چلنا، یہ تکبر نہیں ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے. اچھی گاڑی کسی نے استعمال کی، اچھا کپڑا کسی نے پہنا، اور اچھا کھانا کسی نے کھایا، اچھا مکان کسی نے بنایا، اس کو تکبر نہیں کہتے. تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھتے ہوئے سامنے والے کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر. اور تکبر کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں اچھے لوگوں کے انجام کو بیان کیا کہ جو لوگ اچھے لوگ ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت کو بنایا ہے. اور دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نیکی کرے گا، نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرمائیں گے، اس کو جنت عطا فرمائیں گے. اور جو آدمی کوئی برائی کرے گا تو برائی کے مثل ہی اس کو گناہ ملے گا. نیکی کی نیت کرتے ہی نیکی کا ثواب اس کے نام اعمال لکھنا شروع ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے کہ اس کی نیکیوں کو لکھنا شروع کر دو. لیکن برائی کا مسئلہ یہ ہے، جب تک برا کام آدمی نہ کر لے یا کسی برے کام کا عزم مصمم نہ کر لے، اس وقت تک اس کو گناہ نہیں ملتا. لیکن نیکی کا کمال یہ ہے کہ نیکی کی نیت کرتے ہی نیکی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نیت المومن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے. جیسے ہی آپ نے نیت کی، حج کرنے کی نیت کرتے ہی آپ کے نام اعمال میں نیکی کا لکھنا شروع ہو گیا. یا میں جو ہے ظہر کی نماز پڑھوں گا، ظہر کی نماز پڑھنے کی آپ نے نیت کی، یا عصر کی نماز پڑھوں گا، مغرب کی نماز پڑھوں گا، ساری نمازیں میں ادا کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، حج کروں گا. جتنی نیتیں آپ نے کی ہیں تمام نیتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ الگ سے دیں گے. اور جب وہ نیک کام آپ انجام دیں گے تو اس نیک کام کا اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے اجر عظیم عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا دیکھیے کیا حال ہے کہ نیکی کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا عام کر دیا ہے، اور اگر کسی نے بدی کی ہے تو بدی کے اوپر جو گناہ ہے وہ اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ اس گناہ کے کرنے کا گناہ ملے گا. یہ تو 2 آیت کریمہ کا خلاصہ ہوا. تیسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو مدینہ جاتے ہوئے آپ ایک مقام پر پہنچے، مقام حجفہ. یہ مقام حجفہ مدینے سے کچھ دوری پر ہے، اور مکہ اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے. اس مقام پر جا کر کے آپ کو مکے کی یاد آ گئی. جب ہجرت فرما کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو جاتے 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 مکے کی یاد آ گئی. اور اپنا وطن ہر ایک کو یاد آتا ہے. جب آدمی یہاں سے کہیں دوسرے وطن کو جاتا ہے، ترک وطن کرتا ہے، تو آدمی کا دل پھٹنے لگتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے. وہاں کی دیواریں یاد آتی ہیں، وہاں کی سرزمین یاد آتی ہے، وہاں کے گزارے ہوئے بچپن کے لمحات یاد آتے ہیں، دوست احباب یاد آتے ہیں، عزیز و اقارب یاد آتے ہیں، سب یاد آنا شروع ہو جاتے، اور آدمی کا دل پھٹنے لگتا ہے، اور آدمی جو ہے رونے لگتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مقام حجفہ میں پہنچے تو آپ کو بھی مکے کی یاد آ گئی. کون سا مکہ؟ وہ مکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین میں سب سے افضل مقام بنایا ہے، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے مبارکہ ہوئی ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال گزارے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، جوانی گزری، یہاں تک کہ ادھیر عمر کو آپ وہاں مکے کے اندر پہنچے.
لیکن جب مکے والوں نے آپ کو سکون سے چین سے رہنے نہ دیا تو اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جانے لگے. تو مقام حتفا میں مکے کے در و دیوار یاد آنے لگے, وہاں کی سرزمین یاد آنے لگی, وہاں کا بچپن یاد آنے لگا, وہاں کے قیمتی لمحات یاد آنے لگے. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے. اور مکہ چھوڑتے وقت آپ نے فرمایا, اے مکہ تو زمین میں سب سے بہتر مقام ہے, تجھ کو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن مکے والوں نے مجھ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا, اس لیے میں تجھ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور اپنے وطن کی یاد ستانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اور بھیج کر کے تیسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, وہ آیت کریمہ لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام آئے, اور آ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی, خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل کو چھوٹا مت کیجئے, آپ مکے سے نکلے ہیں, آپ کا دل پھٹا جا رہا ہے, وہاں کی یادیں آ رہی ہیں, وہاں کا بچپن یاد آ رہا ہے, وہاں کی سرزمین یاد آ رہی ہے, آپ گھبرائیے مت, ان قریب آپ کو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ مکے کے اندر واپس لائیں گے. مکے کی فتح کی بشارت اللہ نے تیسری آیت کریمہ میں سنائی کہ آپ گھبرائیے مت, آپ پریشان کیوں ہو رہے, چند سالوں کی تو بات ہے, چند دنوں کی تو بات ہے, آپ گھبرائیے مت, آپ کو پھر سے دوبارہ مکے آنے کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے تشریف لے گئے مدینہ, 8 سال کے بعد 17 رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے مکے میں آپ کو واپس لا کر کے مکے کو آپ کے حوالے کر دیا, اور مکہ کو آپ نے فتح کر دیا, اور اللہ تعالیٰ کی وہ بشارت اور خوشخبری مکمل ہوئی جو اس وقت سورہ قصص کی آیت پڑھی گئی. اس آیت کریمہ میں جو بشارت اور خوشخبری دی گئی, وہ خوشخبری اور وہ بشارت 8 سالوں میں ہی آپ کو مل گئی, اور آپ نہایت ہی فاتحانہ انداز میں شان و شوکت کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے مدینہ سے مکہ تشریف لائے, اور آپ نے مکے کو فتح کر لیا. تو بہرکیف اس آیت کریمہ میں بہت سارے مضامین ہیں, لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں نے مختصر بیان کیا. اب میں سورہ قصص کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. یہ سورہ قصص جو نازل ہوئی ہے, جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا گیا ہے, جو حالات موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئے, جن حالات سے موسیٰ علیہ السلام کو گزرنا پڑا, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا, انہی حالات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزرنا پڑا. اور یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام قسم پرسی کی حالت میں, نہایت ہی مجبوری کی حالت میں مصر سے مدین گئے, اور وہاں سے پھر نہایت ہی شان چوکت کے ساتھ نبوت اور رسالت کے ساتھ مدین سے واپس کہاں آئے, مصر آئے, اور آ کر کے آپ نے مصر کے اندر آ کر کے فرعون کو دعوت دی, جس کے نتیجے میں فرعون نے ماننے سے انکار کر دیا, جس کے نتیجے میں فرعون اور اس کا پورا لشکر تباہ و برباد ہوا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس صورت کے اندر تسلی دی گئی ہے کہ مکے کے لوگوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا, مکے کے لوگوں نے جو آپ کے ساتھ برتاؤ کیا, اس برتاؤ میں آپ کی ہی فتح ہوگی, آپ کو ہی اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے, اور یہ سارے مخالفین ناکام اور نامراد ہوں گے, وہ سب ذلیل و رسوا ہوں گے, یا تو آپ کی اطاعت کرنے پر مجبور ہوں گے, یا تو ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم رسید ہوں گے. بہرکیف سورہ قصص کی تکمیل ہوئی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ سورہ عنکبوت کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, و نشہد ان لا الہ الا انت.